السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، انسان اپنی بہتری اور ترقی کے لیے مختلف ذرائع آمدن اور ذرائع روزگار اختیار کرتا ہے، اور ہمہ وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کے مالی حالات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ لیکن ناظرین، بعض اوقات انسان اپنی ان کوششوں میں صحیح اور غلط کا تعین کرنا بھول جاتا ہے، اور کچھ ایسے کام کر گزرتا ہے جو قانونی طور پر بھی درست نہیں ہوتے اور اخلاقی لحاظ سے بھی ان کی اجازت نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایسے ہی کچھ حالات ایک شخص کے تھے جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا، اور اس میں وہ اچھے پیسے کما رہا تھا اور مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ رہتی تھی۔ ناظرین، ایک مرتبہ اس کا معاملہ اس طرح سے ہوا کہ کسی پارٹی کے ساتھ اس نے کسی زمین جائیداد کا ایک بڑا جو ہے وہ سودا کیا، اور اس میں اس کی جو کمیشن بنتی تھی وہ اس نے اپنے جو اس کے کلائنٹس تھے ان سے مطالبہ کیا کہ بھی اس کو ادا کی جائے۔ لیکن اس کے جو کلائنٹس تھے جن کے ذریعے اس نے وہ ڈیل کی تھی اس زمین کی، اس جائیداد کی، وہ اس معاملے میں کچھ بے ایمان ہو گئے، اور انہوں نے اس شخص کی جو کمیشن بنتی تھی ایز اے پراپرٹی ڈیلر، ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، انہوں نے اس کی وہ کمیشن جو ہے اس کو ادا نہیں کی۔ لہٰذا اب ان کے درمیان یہ ایک رنجش اور ایک دشمنی کی بنیاد پیدا ہو گئی کہ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو تھا وہ اپنے کمیشن کا ان سے بار بار مطالبہ کر رہا تھا، اور وہ اسے اس کی کمیشن دینے سے گریز کر رہے تھے اور انکاری تھے۔ لہٰذا اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے ان سے مزید جو کاروباری روابط تھے، مزید کاروباری جو ڈیلنگز تھی، وہ اس نے ان کے ساتھ کرنا بند کر دی، اور ان کو مزید جو ہے وہ اس طرح کی جو کاروباری سودے بازی تھی، یا ان کو مزید کسٹمرز جو تھے یا کچھ ایسے سودے کروانے کا جو معاملہ تھا وہ اس نے بند کر دیا۔ لہذا اب اس نے باقی دیگر جو اس کے کسٹمرز تھے ان کی طرف زیادہ توجہ کی، اور اس دوران کچھ ایک ایسا یعنی ڈیل آئی، ایک ایسا سودا آیا کہ جس میں وہ پہلے لوگ جنہوں نے اس کمیشن ایجنٹ کی جو کمیشن ہے وہ دبا لی تھی اور اس کو پیسے نہیں دیے تھے، وہ اس پراپرٹی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ تھے، جبکہ ان کے مقابلے پر کوئی دوسری پارٹی بھی اس پراپرٹی کو خریدنے میں دلچسپی لے رہی تھی، اور درمیان میں بروکر جو ہے وہی ایجنٹ تھا جس کا پہلے ان کے ساتھ اس بارے میں کلیش ہو چکا تھا کہ انہوں نے اسے کمیشن نہیں ادا کی تھی، اور اس ایجنٹ کو بھی ان پر رنجش تھی کہ وہ اس کی کمیشن جو ہے وہ مار چکے تھے۔ لہذا اس نے اب دوسری پارٹی کو وہ پراپرٹی خریدنے میں اس نے مدد کی، اور ان کا سودا جو ہے وہ ڈن کروایا، ان کی ڈیل جو ہے وہ اونرز کے ساتھ ڈن کروائی، اور اس طرح
اس نے وہ زمین جو ہے وہ اپنے نئے کسٹمرز کو دلوا دی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کو کافی فائدہ ہوا، اور کمیشن کے طور پر جو اس کی کمیشن بنتی تھی وہ کمیشن انہوں نے اسے ادا کر دی۔ لہٰذا یہ ایک طرح سے اس پہلی ڈیل کا شاخسانہ تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس کی کمیشن اس ایجنٹ کی ادا نہ کی، لہٰذا اس نے اب ان کی ڈیل نہیں کروائی اور کسی دوسری پارٹی کی ڈیل کروا دی، اور جو فائدہ وہ لینا چاہ رہے تھے وہ اس سے محروم ہو گئے، اور اب اس پر انہیں اور زیادہ ان کے درمیان تلخی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ ڈیل ہمیں کیوں نہیں دلوائی؟ تو اس کے نتیجے میں وہ اور اس کے زیادہ دشمن ہو گئے، اور طرح طرح سے اس کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی۔ جب یہ صورتحال مزید کشیدگی اختیار کر گئی تو وہ جو کمیشن ایجنٹ تھا اس نے خوف زدہ ہو کر تو اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا سلوشن ڈھونڈا جائے کہ جس سے ان لوگوں سے جان بھی چھوٹ جائے اور وہ اپنا کام بھی کرتا رہے۔ اگرچہ اس کی اس میں غلطی نہیں تھی، غلطی تو اسی پارٹی کی تھی کہ جن کو اس نے ڈیل بھی کروائی، سودا بھی دلوایا، جائیداد بھی ان کو دلوائی، اور وہ اس کی کمیشن بھی نہیں دے رہے تھے، اور بعد میں جب اس نے کوئی دوسرا سودا کسی اور پارٹی کے ساتھ کروا دیا تو اس میں بھی اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ لہٰذا اس نے اس کا حل یہی سوچا کہ ان سے کوئی مستقل ہی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، لہٰذا اس نے کوئی پیشہ ور جو قاتل ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا، اور ان کو ان لوگوں کی جو کہ تعداد میں دو لوگ تھے، اس نے ان لوگوں کی ان کو سپاری دی اور کہا کہ بھئی آپ ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیں، یہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور مجھے اس طرح سے ڈرا دھمکا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے میرے پیسے بھی مار لیے تھے، جو کہ میرا ایک کمیشن بنتا تھا وہ انہوں نے کمیشن مجھے نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد مزید اب یہ میرے کاروبار میں مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اجرتی قاتل ہوتے ہیں ان کو صرف اپنے پیسوں سے غرض ہوتی ہے، وہ صحیح یا غلط کا تعین نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے اپنے پیسے اس شخص سے لیے اور ان لوگوں کو، دو لوگ جو تھے ان کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جب پولیس نے تحقیقات کیں تو پولیس کے تحقیقات کے نتیجے میں یہ ساری باتیں سامنے آئیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جس نے ان کا کسی کے ساتھ پراپرٹی کی ڈیل کروائی تھی، انہوں نے اسے کمیشن ادا نہ کی، بعد میں اس کے مزید اس نے بعد میں کسی اور پارٹی سے ڈیل کروائی اور اس میں یہ بھی انٹرسٹڈ تھے، لیکن یہ ناکام ہو گئے اس پراپرٹی کو حاصل کرنے میں، لہٰذا یہ اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو، لہٰذا اس نے پریشان ہو کر، یا جو بھی آپ سمجھ لیجئے، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک انسان اپنے مالی معاملات کو بعض اوقات بہتر کرنے کے لیے کیسے وہ غلط اور صحیح کی تمیز بھی کھو دیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کمیشن ایجنٹ کی کمیشن نہ دباتے، اس کو بر وقت ادا کر دیتے، جو کہ اس کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ جو ایک پروفیشنل ایک ایگریمنٹ کے تحت اس نے یہ ڈیل کی تھی، اس کے حوالے سے اس کا یہ حق بنتا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اس کا حق وہ اس کو ادا کر دیتے، اور پھر اس کے بعد مزید اس کو جب اس نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا بند کر دی اور کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا، تو اس میں بھی انہیں چاہیے تھا کہ اس طرح سے اس کو دھمکیاں نہ دیتے، اس کو پریشان نہ کرتے، اور تاکہ وہ ان سے کنارہ کش تو ہو ہی چکا تھا تو اسے اس کے حال میں رہنے دیتے اور آپ یہ اپنا راستہ الگ کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس شخص نے بھی غلط طریقہ کار اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سلسلے میں قانون کی مدد لیتا، قانونی راستہ اختیار کرتا، اور جو ایک مناسب اور جائز طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کرتا، بجائے ایسا کرنے کے اس نے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا اور دو لوگوں کی جان لینے کا مرتکب ہوا۔ تو ناظرین، یہ دولت، روپیہ، پیسہ بعض اوقات ایسی
صورت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔